اس لیے آپ اس کے کلام کو دیکھیں گے تو اس کے کلام جیسا کوئی نہیں، آپ اس کے کام دیکھیں گے تو اس کے کاموں جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ نہ اس کی صلیبی موت جیسی کوئی موت مرا ہے، اور نہ اس کی قیامت کی طرح کوئی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، نہ کوئی اس جیسا آسمان پر اٹھایا گیا ہے جس نے کہا ہو کہ میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ کائنات میں ایسے بہت سے ہیں جن کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سورج جب نکلتا ہے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ وہ نکل آیا۔ چاند جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہمیں احساس دلا دیتی ہے کہ وہ ہے۔ تاریکی میں ستارے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ وہ ہیں۔ اس لیے کائنات میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کائنات میں ایک ہی ایسا ہے جس کا تعارف یہ ساری کائنات ہے۔ کائنات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کائنات ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ جب ہم کائنات پہ نظر کرتے ہیں تو یہاں ہر ایک چیز ایسی ہے جو بنائی گئی ہے، اور جب ہم کائنات پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تخلیق کار یا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں جو بنائی گئی ہے تو بنائی گئی چیز کی اوقات صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اسے کس نے بنایا۔ بس یہ پنکھا جو ہے اس سے آپ صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کمپنی سے بن کر آیا۔ اسے افریقہ والوں نے بنایا ہے، امریکہ والوں نے بنایا ہے، یہ گجرات والے میں بنا ہے، کراچی میں بنا ہے، کہاں بنا ہے۔ یہ اپنے بنانے والے کے بارے میں پورے طور پر بتا نہیں سکتا۔ اس لیے جب آپ تخلیق کو دیکھتے ہیں تو پوری تخلیق سے آپ کو ایک ہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ اور جب ہم اس دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ کائنات کسی نہ کسی نے بنائی ضرور ہے، لیکن وہ ہے کیسا یہ جاننا یا یہ بتانا کائنات کے لیے ناممکن ہے۔ خدا نے اس کا حل نکالا۔ خدا نے اپنا کلام اپنے لوگوں کو دیا، اور کلام اس نے نازل فرما کر جب اپنے لوگوں کو دیا تو اس کلام کے وسیلے سے اس نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا خالق کیسا ہے۔ جب آپ پیدائش اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت پڑھتے تو وہاں کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو۔ جب آپ دنیا کے خداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں، لیکن جب آپ بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کا خدا اپنا یہ تعارف نہیں کرواتا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے۔ وہ ہمیں احساس دلاتا ہے
کہ بھئی تو مخلوق ہے اور میں تیرا خالق ہوں. یہ تعارف ہے جو پیدائش کی پہلی آیت ہمیں دیتی ہے، اور پوری پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کی جو کتاب مقدس ہے وہ ہمیں خدا کے بارے میں بتاتی ہے. لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ تخلیق بھی خدا کے بارے میں پورے طور پر نہیں بتا سکتی، ویسے ہی کتاب کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ جب بھی کوئی چیز اس دنیا میں خریدتے ہیں تو آج کل اس کے ساتھ آپ کو تھوڑے سے صفحے دیے جاتے ہیں. خاص طور پر موبائل خریدیں یا ہیڈ فون خریدیں یا کوئی الیکٹرانکس کی چیز خریدیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی کاپی ملتی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا. جب آپ کوئی چھوٹی چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی 2-4 صفحے ہوتے ہیں، جب بڑی چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ صفحے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کار خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اتنی موٹی کتاب دی جاتی ہے اور سی ڈی بھی دی جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ صرف جو کاپی ہے وہ نہیں چلے گی، اس کے ساتھ سی ڈی کی بھی ضرورت پڑے گی. اب جو چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے بارے میں یا ان کے بارے میں بتانے والی جو کتاب ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. جو چیزیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں بیان کرنے والی کتابیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہو جو لامحدود ہو تو اس کے بارے میں کوئی کتاب کیا پورے طور پر بتا سکتی ہے؟ نہیں. جب کائنات مسیح خداوند کی ذات کو پورے طور پر بیان نہیں کر پائی، جب خدا کا کلام بھی مسیح خداوند کو پورے طور پر بیان نہیں کر پایا یا خدا کو پورے طور پر بیان نہیں کر پایا، تو پھر خدا نے ایک حل نکالا، اور وہ حل جو ہے وہ خدا کو کامل طور پر ظاہر کرنے کا سبب بنا. جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اگر کائنات پورے طور پر خدا کی ذات کے بارے میں بتا سکتی تو کتاب کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کتاب پورے طور پر خدا کی ذات کے بارے میں بتا سکتی تو مسیح کے تجسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. جب باپ کو نہ کتاب بتا سکی نہ کائنات بتا سکی تو پھر وہ آیا جس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اس نے واضح طور پر اس حقیقت کا اظہار کی. موسیٰ ہے، اس نے بھی خدا سے ایسی درخواست کی تھی کہ اپنا مجھے دکھا، لیکن خدا نے اسے کہا انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن خدا انسان کے اوپر اپنا آپ ظاہر کرتا. جب آپ پیدائش اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں جس میں تخلیق ہے، دوسرا باب پڑھتے ہیں جس میں تخلیق کی کہانی کو دوبارہ بیان کیا گیا انسان کے نقطہ نظر سے کہ خدا نے انسان کو کیسے بنایا، اور تیسرا باب شروع ہوتا ہے تو تیسرے باب میں آپ کو خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ دکھائی دیتا. جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو ممرے کے بلوتوں میں خدا ابراہیم کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو خدا بار بار اپنے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. لیکن جب آپ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے جو آدم پہ ظاہر ہوا وہ مسیح خداوند کے وسیلے سے ظاہر ہوا، جو ابراہیم پہ ظاہر ہوا وہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ظاہر ہوا، جو
ہر ایک موقع پر پرانے عہد نامے کے انسانوں پہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ اپنے وسیلے کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کا وسیلہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ کلام مجسم ہوا، وہ خدا کا کلام ہے۔ جب پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے روشنی ہو جا۔ میں جب بھی اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ خدا نے کہا کیوں؟ جب ہم پیدائش اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں خدا نظر آتا ہے۔ جب پیدائش اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب تیسری آیت پڑھتے ہیں تو خدا سیدھا ہی کہتا ہے روشنی ہو جا، اور کیا لکھا ہے وہاں؟ روشنی ہو گئی۔ سوال یہ ہے خدا نے جو کلام کیا وہ کس سے کیا؟ اگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا تو خدا کا کلام کرنا فضول ہے، اور اگر خدا اپنے آپ سے بات کر رہا ہے تو یہ بھی انسانی سوچ کے مطابق درست نہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طبیعت کچھ تھوڑی سی خراب ہے، کیونکہ اپنے آپ سے بات کرنا درست بات نہیں ہے۔ تو پھر خدا کس سے بات کر رہا ہے؟ خدا نے جیسے ہی کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ آج بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیسری آیت میں جو روشنی ہوئی یہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ سورج چاند ستارے تو 14ویں 15ویں آیت میں بن رہے ہیں، تو 14ویں 15ویں آیت جب پیدائش کے پہلے باب کی پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے نیر اکبر اور نیر اصغر بنائے، زمانوں، مکانوں، دنوں اور موسموں کے لیے، نور کے لیے نہیں بنائے۔ نور تو تیسری آیت میں آ چکا ہے، اور نور جب ہیکل میں ہوتا ہے تو ہیکل میں ایک عید ہوتی ہے جی، جس کے بیچ میں یہودی بہت سی شمعیں جلاتے ہیں، بہت سی شمعیں جلا کر ہیکل کو روشن کرتے ہیں۔ تو مسیح خداوند ان کے ساتھ ہیکل میں ہوتا ہے، اور وہ مسیح خداوند کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ کتنی اچھی لائٹنگ ہے، یہ دیکھ کتنی اچھی شمعیں جلائی ہیں، یہ دیکھ کتنا اچھا یہ سب کچھ کیا ہے۔ مسیح خداوند انہیں کہتے ہیں ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا نور میں ہوں۔ پیدائش اس کے پہلے باب کی تیسری آیت میں خدا نے کہا بیٹے سے کہ اپنے نور سے کائنات کو منور کر دے، اور اس نے اپنے نور سے کائنات کو منور کر دیا۔ آج سن 2000 میں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کلام تو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب ہم یہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا۔ وہ ہمارے پاکستان میں ایک سیاڑا آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی ہر ایک کو خدا کا کلام کہہ سکتے ہیں، جو خدا کے کلام کو رکھتا ہے نبی، ان میں سے ہر ایک کو کلمت اللہ کہہ سکتے ہیں، خدا کا کلام کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی خدا کے کلام سے بنتا ہے اس کو ہم خدا کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ میں کہا واہ، یہ تو بہت آسان ہے۔ پوری بائبل میں کتنے لوگ ہیں جنہیں خدا کا کلام کہا گیا؟ اگر کہنا درست تھا تو کسی اور کو کہا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کہنا درست نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کلام کہنا ہے تو پھر اس کا پیدا ہونا روا نہیں، جیسے میں اور آپ پیدا ہوئے، اگر ہم اسے کلام کہیں گے تو پھر اسے مجسم ہونا پڑے گا، پھر ہم اسے خدا کا کلام مانیں گے۔ اگر کوئی مجسم ہوئے بغیر ہی کہتا
ہے کہ جی اس کو بھی کلام کہہ لو، اس کو بھی کلام کہہ لو، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ہم جسے کلام کہتے ہیں وہ مریم سے پیدا ہوا اور اس کے کنوارپن کی حالت میں بغیر کسی مرد کے چھوئے پیدا ہوا۔ اگر کوئی ایسے پیدا ہوا مسیح کے علاوہ تو ہم اسے کلام ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پر لے آؤ گے کتوں؟ یہ کمال ہے اس کا کہ یہ اس کے تجسم کی شان ہے کہ اس کے تجسم جیسا واقعہ تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ پرانے عہد نامے میں خدا جب لوگوں پر ظاہر ہوا تو مسیح خداوند کے وسیلے سے ظاہر ہو، لیکن اسے ہم کہتے ہیں ظاہر ہونا، اسے ہم کہتے ہیں ظہور، تجسم نہیں کہتے۔ تجسم ہم کہتے ہیں یہاں پر جب وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ تو دو باتیں ہم نے دیکھی، یہ وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا، اور یہ وہ کلام ہے جو مجسم ہوا۔ مسیح خداوند 12 سال کی عمر میں ہیکل میں گئے۔ یہودی 6 سال کا بچہ ہوتا تھا اس کو پڑھنے ڈال دیتے تھے اپنے ربی کے پاس، 6 سال تک پڑھتا ہوتا تھا۔ جب 12 سال کا ہو جاتا تھا تو پھر اس کو وہ لے کے جاتے تھے ہیکل میں شکر گزاری کی عبادت کے لیے۔ مسیح خداوند اپنی ماں مریم اور یوسف کے ساتھ شکر گزاری کی عبادت کے لیے گیا ہے ہیکل میں، اور مسیح خداوند وہیں رہ جاتے ہیں۔ جب وہاں رہ جاتے ہیں تو وہاں کر کیا رہے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے، میرے ساتھ دیکھیے اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے، لوکا کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اس کی 46ویں اور 47ویں آیت۔ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کو سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ یہاں نا مقدسہ مریم کے الفاظ بڑے زبردست ہیں۔ مقدسہ مریم کہتی ہے تیرا باپ یوسف یعنی کہ اور میں تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ مسیح خداوند انہیں دیکھتا ہے کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ارے جس کو ساری دنیا آج 2024 میں بھی ڈھونڈ رہی ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور مسیح خداوند نے کہا تھا راہ حق اور زندگی میں ہوں، وہ راستہ ہے اور اس کی ماں اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کمال ہے جی، کمال ہے۔ مسیح خداوند سوال کر رہا ہے تو لوگ پریشان، اور وہ کہتے ہوں گے سامنے تو نہیں پتا تو آپ ہی جواب دے دیں۔ مسیح خداوند جواب دیتا ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوئے۔ کیوں بولا؟ وہ ہماری طرح نہیں کلام سناتا، لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے، جیسے یہودی کہتے تھے کہ زبور میں لکھا ہے، توریت میں لکھا ہے، نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے۔ وہ سیدھا ہی کہتا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ کرتا ہوں، سیدھی بات۔ یہ اس کے کلام کی قدرت ہے، یہ اس کے کلام کی شان ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی ہر بات جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اب ایسا کلام کرنے والا کوئی اور ہو تو بات کرے، اور ایسا کلام کرنے والا کوئی لا سکتا ہے؟ یہ اس کے کلام کی شان۔ وہ ایک بندہ کہتا ہے مسیح نے جتنے معجزے کیے خدا سے پوچھ کے کیے۔ ہم تو کچھ اور پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں جتنے اس کو چھوتے جاتے تھے۔ آپ کو تو ایک ہی واقعہ پتا ہے، وہ جو 12 سال کی بیمار عورت، وہ مسیح خداوند کو چھوتی ہے اور مسیح خداوند اسے کہتے ہیں اس کو پکڑو، یہ کون؟ اور اسے مسیح خداوند کے سامنے لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارا واقعہ کیوں مسیح خداوند نے بتایا؟ کیوں یہ سارا واقعہ ہمیں کتاب مقدس میں سے ملتا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ ہو
کہ مسیح خداون کے ساتھ ایسے معجزات بھی ہوتے رہے ہیں کہ جو اسے چھوتا تھا شفا پاتا جاتا تھا. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مسیح خداون جو ہے خدا کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں تھا کرتا، ان کا منہ بند کروانے کے لیے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا. یہ اس کے کام ہیں. عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. جی پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. اس نے سب کچھ سہا ہے. سب کچھ جو آپ لوگ اس زندگی میں سہتے ہیں اس نے سب کچھ اپنی 30-33 سال کی زندگی میں 33.5 سال کی زندگی میں سب کچھ سہا ہے. اسے دھوکہ دیا گیا، اسے مارنے کی کوشش کی گئی، اس پہ حملے کیے گئے، اس پہ پتھراؤ کیا گیا، اس پہ سب کچھ کیا گیا، جس میں سے بہت ساری باتیں ہم میں سے کسی کے ساتھ رونما نہیں ہوئی. لیکن مسیح خداون نے یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود جتنے بھی کام کیے وہ درست کیے. کیوں؟ یہاں لکھا ہے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی گناہ پتہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا. چوری کون کرتا ہے؟ جسے پتا ہے کہ میں حاصل نہیں کر سکتا. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑی سی محنت کروں گا، کمائی کروں گا، میں یہ چیز خرید سکتا ہوں، تو آپ کبھی چوری کریں گے؟ نہیں کریں گے. چوری کون کرتا ہے؟ جس کو پتا ہے میں کما نہیں سکتا. ڈاکہ کون مارتا ہے؟ جس کو پتا ہے کہ بھئی یہ چیز میری اوقات سے باہر ہے، میں حاصل ہی نہیں کر سکتا. کسی کو مارتا کیوں ہے کوئی شخص؟ کیونکہ اسے پتا ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، بہتر ہے اسے مار ہی دو. تو گناہ جتنے لوگ بھی کرتے ہیں وہ دراصل ایسے ہیں جو کمزور ہیں، جو اپنے آپ میں اختیار نہیں رکھتے، جنہیں اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے. لیکن مسیح خداون جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے. وہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے، قادر کا مطلب ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکے. مطلق کا مطلب ہوتا ہے جس پہ پکڑنا ہوگا. جب کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اب شادی کی پکڑ سے آزاد ہو گیا، اب اسے طلاق ہو گئی. تو جو مطلق لفظ ہے یہ طلاق سے ہی ملتا جلتا لفظ ہے، ان دونوں کا مادہ ہے. اور قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کچھ کر سکتا. تو ہمارا مسیح جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا. کیونکہ ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسیح یسوع کل، آج، بلکہ ابد تک. اسے کوئی گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آزمائش پوری تھی اس کے اوپر، لیکن اس نے تمام آزمائشوں پہ فتح حاصل کی. متی کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 2 آیت. مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر ہوتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. اب ان تمام حالات کا رونما ہونا کیوں تھا؟ یہ سب واقعہ جو ہوا کیوں ہوا؟ کیوں مسیح خداوند نے اپنی جلالی صورت دکھائی؟ کیوں مسیح خداوند نے وہاں موسیٰ اور ایلیا کو دکھایا؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ پچھلے سال جب
जड़ा वाला वाकया हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान से जाने की ज़रूरत है, हम मिस्र की गुलामी में, हमें मूसा की ज़रूरत है। तो मैंने लोगों को समझाया, मैंने कहा अक्लमंदो, मूसा भी मौदा मुल्क में दाखिल नहीं था हो सका। मौदा मुल्क में मूसा को दाखिल किया तो मसीह खुदावन ने दाखिल किया इस वाक़े, क्योंकि यहां आपको मसीह खुदावन के साथ मूसा और एलिया दिखाई देते हैं। इससे पहले मूसा भी मौदा मुल्क में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन ये वाकया हुआ क्यों? क्या जरूरत थी मसीह खुदावन को अपना जलाल दिखाने की? यहां लिखा है उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। यूहन्ना उसका पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अब तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है। मसीह खुदावन ने अपनी जो जलाली सूरत थी वो अपने शागिर्दों को दिखाई, ताकि जब यहूदियों के जुल्म हो, जब रोमियों के जुल्म हो, जब सारी दुनिया उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाए, जब उन्हें पूरी दुनिया में जाकर फैल के मुनादी करनी पड़े, तो जो वाकयात हों वो उन्हें याद दिलाएं कि हम उसे रूबरू देख चुके हैं और हम उसे रूबरू देखेंगे। और ये उम्मीद है जो यूहन्ना आपको और मुझे देता, कि हमें पता नहीं कि हम कैसे होंगे, लेकिन ये पता है जैसा वो है वैसे होंगे, और जैसा वो है उसे रूबरू देखेंगे। खुदा ने अपनी जलाली सूरत को अपने शागिर्दों पे जाहिर की, ताकि हम ये ना समझें, जो अक्सर वो कहते हैं कि हमारी तरह का इंसान था, हमारी तरह का इंसान। वो हमारी तरह का इंसान है, क्योंकि वो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी। मसीह खुदावन जब इस दुनिया में आया तो उसका एक ही काम था जो वो इस दुनिया में ले गया, बस एक ही काम करने के लिए वो इस दुनिया में आया। और वो काम पता है क्या था? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था, ताकि वो मेरी और आपकी खातिर अपनी जान दे, बस। और जब आप पूरे वाक़े को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस दुनिया में जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने लोगों को अपने पीछे लगाया, लोगों के पैसे लिए, उससे बड़ी बड़ी चीजें खरीदी, घर बनाए, ऐशो इशरत की, जो कर सकते थे किया, और फिर इस दुनिया से चले गए। मसीह खुदावन ने कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं। उसकी जरूरत के मुताबिक जरूर बहनें उसकी मदद किया करती थी, लेकिन मसीह खुदावन ने वैसे दौलत इकट्ठी नहीं की जैसे आपको दुनिया में बहुत सारे रहनुमा हैं वो दौलत इकट्ठी करते हुए नजर आते हैं, कि वो शायद इस दुनिया में दौलत इकट्ठी करने, इस दुनिया में ऐशो इशरत करने और यही सब कुछ करने इस दुनिया में आए। मसीह को पता था उसका मकसद क्या। मसीह को पता था कि उसका दावा है कि तुम इस मकदस को ढा दो, मैं 3 दिन में इसको दोबारा उठा खड़ा करूं। उसे पता था वो क्या करने के लिए आया, उसे किसी को बताने या समझाने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि वो इस दुनिया में अपनी जान देने के लिए आया। एक बंदे ने एक हवाला मुझे भेजा, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत से आगे जब चलते हैं 31वीं आयत। 30वीं आयत वो है जहां मसीह खुदावन कहते हैं कि मैं और बाप एक हूं। 31वीं आयत में लिखा है कि यहूदियों ने पत्थर उठा लिया और मसीह उनमें से निकल गया।
تو جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب پڑھتے ہیں تو جب مسیح خداوند نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، وہاں بھی یہودیوں نے پتھر اٹھا لیا اور مسیح بیچ میں سے نکل گیا. مجھے کہتے ہیں مسیح بار بار نکل کیوں رہا ہے؟ مسیح بار بار اپنی جان کیوں بچا رہا ہے؟ میں نے اسے کہا آپ کو وائس کی کتاب پڑھنی چاہیے. کہتا جی اس میں کیا ہے؟ میں کہا وائس کی کتاب میں لکھا ہر چیز کا جو آسمان کے نیچے اس دنیا میں ہوتی ہے ایک وقت ہے، اور جب وقت آ گیا نا تو جو مسیح خداوند کو کہتا نا میں تجھے بچا سکتا ہوں، مسیح خداوند کہتے ہیں یہ جو تو اختیار مجھے دکھا رہا ہے نا یہ اوپر سے دیا گیا ہے، جسے تو اپنا اختیار سمجھ کے کہہ رہا ہے تجھے مجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مار دینے کا بھی اختیار ہے. کہتے یہ کچھ نہیں ہے، اگر میں چاہوں نا تو یہاں فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں آ جائیں. ارے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور جس خدا کو باپ کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رب الافواج، فوجوں کا خدا. اور فوجیں کن کی؟ فرشتوں کی، کروبین کی، سرافین کی. اس کو ضرورت ہے کہ بندہ اسے بچائے. اور آپ کو پتا مسیح نے لازر کو جب زندہ کیا تھا تو وہاں مریم نے بھی ایسی بات کی تھی. مسیح خداوند نے کہا تھا وہ سوتا ہے، کہتی ہے نہیں وہ تو مر گیا، اس میں بو آ رہی ہے، اب وہ قیامت والے دن زندہ ہوگا. تو مسیح مریم کو کہتا ہے قیامت اور زندگی تو کدھر پھر رہی ہے؟ یہ ہے ہمارا مسیح جو مصلوبیت کے لیے تیار تھا. اسے کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ جب تک وقت نہیں تھا آیا اس نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو تب وہ تیار ہو گیا. اور اس کے بعد جس نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس نے اس کو ملامت کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا. اچھا یہاں تک کہانی بڑوں کی مسیح جیسی ہے. بڑے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی کہانی یہاں مسیح جیسی ہے، فوت ہو گئے، مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے. انڈیا میں ایک بابا ہے، وہ جب مرا تو اس کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اسے فریج میں لگا دیا. وہ کہتے جی یہ کیا ہے؟ جی بابا جی نے کہا تھا کہ میں مرا کوئی نہیں ہوں، میں نا وہ نہ کوئی عبادت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو عبادت کس میں کرنی ہے؟ فریج میں. اب وہ 3 سال سے بیچارہ فریج میں لگا ہوا ہے، وہ بتی جائے گی تو پھر بابا جی کا کام صحیح ہوئے گا. بڑے جو اس دنیا میں آئے، بڑے دعوے کیے اور مر گئے. ہاں جی، مسیح خداوند کی شان یہ ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. دنیا میں آج تک اس کی کوئی مثال نہیں. اور یہاں فرق کو تھوڑا سمجھیے گا. پہلے جتنے بھی مردہ زندہ ہوئے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، دیگر رسولوں کے وسیلے سے یا دیگر انبیاء کے وسیلے سے، وہ سب اپنے پرانے بدن میں زندہ ہوئے. جس جسم میں مرے تھے اسی میں زندہ ہو گئے. لیکن مسیح خداوند جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس کا بدن جلالی بدن بن گیا. اس کی دنیا کے پاس کوئی مثال نہیں ہے. جلالی بدن میں مردوں میں سے زندہ ہونے والا ایک ہی ہے. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں پہلوٹا، کیونکہ وہ اپنے جلالی بدن میں مردوں میں سے زندہ ہوگا. اور یہاں ہنوک اور ایلیا کی بات کو سمجھے. ہنوک اور ایلیا کو جب اٹھایا گیا تو ان کے اسی بدن میں ان کو اٹھایا گیا. ان کا بدن جلالی بدن نہیں تھا. جلالی بدن میں آج تک ایک ہی مردہ ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا، اور میرا اور آپ کا مسیح خداوند.
مسیح خداوند کا آسمان پر اٹھایا جانا ایک ایسا واقعہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکے کہ وہ مر گیا تھا، مردوں میں سے زندہ ہوا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا. مسیح کے ساتھ تو لوگ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پر مسیح کی شان ہی بڑی عجیب ہے. ہم اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں، کسی عام بائبل کے کردار کے بارے میں کلام سنائے نا، تو اینڈ کے اوپر اسے مسیح کے پاس لے جائیں. یعنی کہ موسیٰ کی خوبیاں بیان کی ہیں. اب موسیٰ کو جب مسیح کے پاس لے کے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ موسیٰ کی خوبیاں کوئی خوبیاں نہیں. جب آپ داؤد کو لے کے جائیں گے مسیح کے پاس تو آپ کو پتا چلے گا کہ داؤد کی خوبیاں بھی کوئی خاص خوبیاں نہیں ہیں. آپ جب بھی کسی انسان کو، چاہے وہ پرانے عہد نامے کا ہے، چاہے وہ نئے عہد نامے کا ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، جب بھی آپ اسے مسیح خداوند کے سامنے لے کے جائیں گے وہ غائب ہو جائے گا. آپ کو مسیح نظر آئے گا، اس کے سامنے کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ مخلوق کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑی ہو سکے. اس کی بات کیا کریں؟ اس کا صعود جو ہے وہ سب سے عجیب ہے، اس کی قیامت سب سے عجیب ہے، اس کا جو مرنا ہے سب سے عجیب ہے، اس کی جو جلالی صورت اپنے شاگردوں پہ ظاہر کرنا ہے یا دکھانا ہے وہ سب سے عجیب ہے. اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے. ہم فانی ہیں، ہم سب فنا ہو جانے والے. کسی کی عمر 40 سال، 50 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال. کتنی بھی ہو جائے ایک وقت آئے گا میں اور آپ فنا ہو جائیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو مسیح کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، جو مسیح کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ازلی ہو یا نہ ہو ابدی ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ کے ساتھ نہیں جوڑنا کسی اور کے ساتھ ہے، اس کو جوڑنا ہے آپ کی کلیسیا کے ساتھ. کلیسیا کو مارا جاتا رہا، ایمانداروں کو جلایا جاتا رہا، پرانے عہد نامے کے، نئے عہد نامے کے صحائف کو آگ میں ڈالتے رہے، جلانے کی کوشش کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن چونکہ کلیسیا مسیح کے ساتھ جڑ گئی تھی اس لیے اس کو ختم کرنا ناممکن ہے. 2000 سال سے یہ ظالموں کی جماعت نہیں ہے، مظلوموں کی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کے طوطے اڑا دیتی. لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اسکول بناتے ہیں. لوگ آپ کو مارتے ہیں، ہم ان کے لیے ہاسپٹل بناتے ہیں. لوگ آپ پہ ظلم کرتے ہیں، ہم زلزلوں میں، سیلابوں میں، برے حالات میں لوگوں کے پاس جا کر ان کی مدد کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے آپ لوگوں کو اس کا پیغام سناتے ہیں جو کہ ازلی بھی ہے اور ابدی. فانی مخلوق لافانی کا پیغام لے کے بیٹھی ہوئی. اور میں جب بھی دیکھتا ہوں کلیسیا کو 2000 سال سے ہم قائم اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ جڑ چکے ہیں. آخری چیز متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں کہ جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے میں جب مسیح کو بلاتا ہوں تو میں اس لیے بلاتا ہوں کیونکہ وہ میری سننے کے لیے زندہ ہے. زندہ ہے.
اس نے موت پہ فتح حاصل کی اور فتح حاصل کرنے کے لیے وہ زندہ ہو کر میری آواز سننے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ میں کسی ایسے سے دعا نہیں کر رہا جو اس دنیا میں آیا اس دنیا سے چلا گیا، جس نے کہا میں زندہ ہوں گا تمہیں بھی زندہ کروں گا، نہ وہ زندہ ہویا نہ کسی اور نے انہیں زندہ کیا۔ ہم اس کو مانتے ہیں جو ازل سے تھا، جو اس دنیا میں آیا اور جو اب تک میری اور آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے زندہ ہے۔ یہ ہمارے مسیح کی شان ہے کہ جب آپ اسے کلام کہتے ہیں تو اس کائنات میں کوئی اور ہے نہیں جسے کلام کہا جا سکے۔ جب آپ اس کے تجسم کی بات کریں گے تو اس کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں جو مجسم ہوا ہو۔ جب آپ اس کے کلام کی بات کریں گے تو اس کے کلام کی قدرت یہ ہے کہ اس نے جو کہا وہ ہو گیا۔ وہ فطرت کا بنانے والا ہے، جو فطرت کو ایک دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس نے فطرت کو ایک دفعہ بنایا پھر اسے کئی دفعہ تبدیل کیا۔ اس نے پانی کو ایسا کر دیا کہ اس پہ آپ بھی چلا اور پترس کو بھی چلایا۔ اس لیے آپ اس کے کلام کو دیکھیں گے تو اس کے کلام جیسا کوئی نہیں، آپ اس کے کام دیکھیں گے تو اس کے کاموں جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ نہ اس کی صلیبی موت جیسی کوئی موت مرا ہے اور نہ اس کی قیامت کی طرح کوئی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، نہ کوئی اس جیسا آسمان پر اٹھایا گیا ہے جس نے کہا ہو کہ میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہمارے مسیح کی شان ہے اور اس کی شان کے سامنے کسی اور کا ٹھہرنا ناممکن ہے۔